اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کجراہ لوگ اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے اور یہ سارے مقدمے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ کل آپ کے سامنے 208 اور 209 نمبر کی آیت کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 210 پڑھی گئی ہے۔ کل کی دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اس کے اندر کوئی کنسیشن اور کوئی تحفظات نہیں ہے۔ مکمل اسلام کے اندر سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے رعایا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے، اسلام کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے اعمال میں کوتاہیاں کی اور اعمال سے گریز کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عذاب دینے والے ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب آنے میں تاخیر ہو جائے تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ اللہ عذاب دینے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ تاخیر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیت نمبر 210 پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو دھمکا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اے کافروں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان قبول کر لو؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ سفید بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں، فرشتے آ جائیں اور اللہ کا عذاب سامنے آ جائے جب تم ایمان لاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جس دن حق تعالیٰ شانہ حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت لے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور دوزخ لا کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت حاصل کریں گے لیکن لا حاصل۔ جب اس روز جب قیامت آ جائے گی اور اس روز فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور اس روز عذاب دیکھ کر کے جب یہ لوگ ایمان لائیں گے تو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے؟ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ملائکہ یا خود حق تعالیٰ شانہ آ جائیں یا اس کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو نہ ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دن تو کسی کا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب اس نے دنیا کے اندر ایمان قبول کیا ہوگا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا ہوگا، رسول کی رسالت کا انکار کیا ہوگا، جنت اور دوزخ کو اس نے نہیں مانا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ مشاہدہ ہو گیا۔ وہ ایمان کہاں ہوا؟ ایمان کہتے غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کو ماننا، غیب کی پوشیدہ چیزوں کو ماننا، اس کو کہتے ایمان۔ جب قیامت کے دن اس کے سامنے جنت بھی ظاہر ہو جائے گی، دوزخ بھی ظاہر ہو جائے گی، عرش و کرسی بھی ظاہر ہو جائے گی، تو وہاں کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کے سامنے عذاب آئے گا اور جب وہ اپنا انجام دیکھے گا، دوزخ اس کے سامنے ہوگی، تو وہ کہے گا یا اللہ کافر ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جو کہتے تھے ہم اس کو غلط مانتے تھے، لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو تیرے انبیاء کرام کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا،
آنکھوں سے دیکھ لیا، یا اللہ دوبارہ دنیا کے اندر ہم کو بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور ان چیزوں پر یقین کرنے والے بنیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اب ایمان لاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. اور تم نے جب دیکھ لیا دوبارہ دنیا کے اندر جانے کی تم خواہش کا اظہار کر رہے ہو، دوبارہ دنیا میں جانے کا تم کو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. دنیا کے اندر دیکھیے، جب بچہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو ناکامی کے بعد حکومت اس کو موقع دیتی ہے. اس کو موقع کیا دیتی ہے کہ بھائی چلو سپلی میں تم ایگزام لکھ کر یہ پاس ہو جاؤ، دوسرے سال تم ایگزام لکھ لو، تیسرے سال ایگزام لکھ لو. یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات پیش آئے، 30 سال تک ایگزام لکھتے رہے 10th کا، 50 سال عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر میں وہ کامیاب ہوا. تو دنیا کی حکومتوں کا یہ دستور ہے کہ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تم لکھ کر کے کامیاب ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے. ایک ہی مرتبہ جو کچھ کرنا ہے کر لینا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی کے اندر جو بوئے گا انسان وہی آخرت میں کاٹے گا. کانٹے اگر بوئے گا آخرت میں اس کو کانٹے کاٹنے پڑیں گے. یہاں اگر اچھی فصل اس نے لگائی تو پھر جو ہے اس کو اچھی فصل وہاں ملے گی، اچھا نتیجہ ان کو ملے گا. اگر کوئی آدمی اس بات کو سن کر کے اشکال پیش کرے کہ جب حکومت کا ایسا معاملہ ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار 25 بار حکومت موقع دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ کو تو بار بار موقع دینا چاہیے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے، اتنے مواقع دیے کہ حکومت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر حکومت نے 10 سال 20 سال موقع دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کا اندر نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا. اور حکومت اگر سوال کو آؤٹ کر دے، ایگزام سے پہلے اگر حکومت سوال کو آؤٹ کر دے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس کے خلاف کیس درج ہوتا، مقدمہ اس کے خلاف ہوتا کہ تم نے سوال کو آؤٹ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے بڑے مہربان ہیں، رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سوالوں کو آؤٹ کر دیا، اس کا جواب بھی آؤٹ کر دیا. دیکھو یہ کام تم کو کرنا ہے، قبر کے اندر تم سے یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، تم یہ جواب دینا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہے، بڑے غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں کے ذریعے سے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. اس کے سامنے حکومت کی کیا حیثیت ہے کہ حکومت نے تو سوال پڑھا دیا، سلیبس نصاب پڑھا دیا، اس کے بعد سوال نامہ بنایا، جواب نہیں بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھیے کتنے بڑے ارحم الراحمین ہیں، سوال بھی بتا رہے ہیں، اس کا جواب بھی بتا رہے ہیں. دیکھو یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ تم سے سوال کیا جائے گا، یہ اس کا تم جواب دینا. تو اتنے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہونے کے باوجود اگر یہ کافر لوگ ایمان قبول نہ کرے، نبیوں کو نہ مانے، کتاب کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، تو وہاں جانے کے بعد اس کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا. نہ اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، نہ اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیسی زبردست دھمکی دے رہے ہیں کہ کیا وہ وقت آنے کے بعد تم ایمان قبول کرو گے؟ قیامت آ جائے گی، جب ایمان قبول کرو گے یہ زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے. جب تم ایمان قبول کرو گے، جب اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، جب تم ایمان قبول کرو گے، جب فرشتے آ جائیں گے، جب تم ایمان قبول کرو گے، اور جب دوزخ سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی، جب تم ایمان قبول کرو گے. اللہ تعالیٰ کیسے انداز میں دھمکی دے رہے، سمجھا بھی رہے اور دھمکی بھی دے رہے. تو یہ سب واقعات پیش آنے کے بعد جو ہے نشانیاں آنے کے بعد تم ایمان قبول کرو گے. تو ان چیزوں کے آنے کے بعد، ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ تو مشاہدہ ہوگا. جیسا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے. سامنے سڑک پر آنے جانے والوں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان کہتے چھپی ہوئی چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، جو غیب میں چھپی ہوئی ہے. جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی ہم ایمان قبول کریں، اس کو کہتے ہیں ایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے ہولناک دن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے. تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ساری امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،